جس طرح بچے کو تربیت کی ضرورت ہے نا جی، اسی طرح مقصد میلاد کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق انتخاب و کلام نہیں کریں گے تو اس وقت تک یہ مقصد کی طرف نہیں آ سکتے۔ انتخاب اور کلام یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے انتخاب کا کیا مطلب ہے؟ جی، آپ جس اسکالر کو بلا رہے ہیں نا جی، آپ دیکھیں کہ وہ یہاں آ کے کیا ہماری تربیت کر سکتا ہے، ہمیں کیا بتا سکتا ہے، کیا کہنے ہیں۔ جو نعت خان آ رہا ہے اس کی ظاہری شکل و صورت ہمیں کیا پیغام دے گی، اور وہ پھر جو کلام پڑھے گا وہ کیسے شعراء کا پڑھے گا۔ واہ واہ واہ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں سب سے پہلے ہمارا انتخاب۔ اس کے بعد جو ہم جگہ کا انتخاب کر رہے ہیں، ذرا اس جگہ پر بھی دیکھ لیں کہ یہاں سے گلی محلے والوں کو اور پورے شہر والوں کو کہیں تکلیف تو نہیں ہوگی۔ جب تک ہمارا انتخاب جگہ کا، اسکالرز کا، نعت خان کا اور پبلک پلیس کا صحیح نہیں ہوگا تو اس وقت تک ہم اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کر ہی نہیں سکتے۔ بلکہ علامہ صاحب یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ انتخاب سے کسی حد تک نیتوں کا بھی اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی میں ایک بڑھ کے، آپ نے نیت کی بات کی تو میں اس سے بھی ایک بڑھ کے عرض کر دیتا ہوں، نیت تو اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ اتنی پیاری محفل ہو اور دل میں نیت ہو کہ پچھلوں نے 20 لاکھ لگایا تھا تو میں 30 لگاؤں گا، تو کیا فائدہ ہے یہ؟ یا انہوں نے یہ ₹1,00,000 والا بندہ بلایا تو میں 2 لاکھ والا بلاؤں گا، تو کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ یہ سفری معاملات ہے، اگر کوئی طے کر کے شرعی تقاضوں سے آئے تو منع بھی نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن ہمیں ان چیزوں سے زیادہ اپنی نیت کو درست کر کے انتخاب درست کرنا ہے کہ وقت کی ضرورت کے مطابق نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمیں جو اصلی لنگر علم ہے وہ کون دے سکتا ہے۔ تو پہلے تو اس بات کا تعین ضروری ہے، پھر ہم مقصد کی طرف وہ بہت جلدی لے کے آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکالر جب گھنٹہ تقریر کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت سارا مواد دے سکتے ہیں اگر ہم باصلاحیت بندے کو بلائیں، اور وہی تو تربیت ہوتی ہے۔ یہ جو مقصد میلاد حاصل کرنا، اس میں یہ نقطہ بڑا خاص ہوگا کہ یہ محافل کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، یہ ایک تربیتی نشست ہوتی ہے، اور جو تربیت ہوتی ہے وہ بندے کے ظاہر سے بھی جھلکتی ہے اور بندے سے باطن سے بھی جھلکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، دوسری بات مقصد میلاد کو حاصل کرنے کے لیے جو اسکالرز ہیں نا، یا جو بھی مطلب سپیچ کرے، ان کو چاہیے کہ وہ اس انداز میں آ کے تقریر کرے کہ لوگ سب سے پہلے ان باتوں کو فالو کریں کہ بھائی اگلے دن سے پہلے میں نے یہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میلاد شریف آ گیا، خوشیاں ہو رہی ہیں، گلی کو صاف کر دیا، نالی کو صاف کر دیا، تو کیا حرج ہے کہ صرف یہ بتا دیا جائے کہ تم نے نالی اور گلی کو صاف کر لیا ہے، کیا دل کی گلی کو اور دماغ کی نالی کو بھی صاف کر لیا ہے ہم نے؟ تو جب اس لیول کی بات ہوگی نا تو آٹومیٹک وہ اس طرف راغب ہوں گے کہ نہیں یار، ہمیں جب مقصد حاصل کرنا ہے تو اصل مقصد یہ ہے۔ بہت اچھا، باہر اتنی لائٹنگ ہے، دل و دماغ میں کتنی لائٹنگ ہے، بہنوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، بیوی بچوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں۔ اب میلاد شریف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ساری کائنات میں رب نے اس رات جو عورتوں کو بیٹے عطا فرمائے، ہم بھی لنگر بانٹ دیتے ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن بہنوں کا حق کوئی نہیں دیتا، بھائیوں کو کوئی نہیں دیتا، جناب سیٹھ صاحب اپنے وہ کام کرنے والوں کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مقصد اگر حاصل کرنا ہے نا تو پھر اس لیول کی گفتگو کرنی پڑے گی۔ کیا کہنے، جب اس لیول پر آ کے ہم بات کریں گے کہ صرف خوشی کا اظہار نہیں، خوشی کے ساتھ ساتھ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد ہیں جائز طریقے کے ساتھ ہم حاصل کریں تو ہم کر سکتے ہیں۔ جب تک ہماری تربیت نہیں ہوگی ذہنی سطح پر اتر کر، اس وقت تک ہم ان مقاصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اصل پہلا طریقہ کار انتخاب درست ہو، اور دوسرا جو کلام کرنے والا ہے وہ گفتگو کو اس انداز میں کرے کہ لوگ جب وہاں سے جائیں نا تو وہ جیسے آئے تھے ایسے ویسے جھاڑ کے نہ جائیں، بلکہ وہ دونوں ہاتھوں سے پکڑے بھی تو ان سے سنبھالا نہ جائے کہ آج ہمیں کیا دے دیا گیا ہے۔ کیا بات ہے، آسان لفظوں میں، یعنی ان کو یہ بتائیں کہ میلاد شریف آقا کریم علیہ السلام کی آمد پر خوشی بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ یہ بتا دیں، مقصد کی طرف ہم تب آئیں گے۔ بتا دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرما دیا ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، بعد جماعت کے لفظ بھی ہیں ایک روایت میں، تو فرمایا اسے آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اٹھ کے پڑھ لے فجر کی نماز تو فرمایا اللہ اسے بقیہ آدھی رات کا بھی ثواب دے دیتا ہے۔ تو یہ بتائیں،
اور بتائیں کہ آقا کریم جن کی ہم خوشی منا کے بیٹھے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جب کوئی راستے کو کلیئر کرتا ہے، صاف کرتا ہے، کانٹا ہٹاتا ہے، اٹکل والی چیز ہٹاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ صاف کر دیتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں بتائیں گے تو لوگ آٹومیٹک مقصد میلاد کی طرف راغب ہو سکیں گے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے سنجیدہ فکر علماء ہیں ان کے ساتھ اور بالخصوص ایک کھلی تصویر دعوت اسلامی کی صورت میں ہے۔ آپ جب ادھر آ جائیں گے تو انشاءاللہ کافی حد تک آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔